شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو موت کو لے کر کے ہے، قبر کو لے کر کے ہے، قبر سے ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ تو آج تھوڑا اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم نے قبر کو ایک ڈراونا کیوں بنا رکھا ہے؟ ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کی لامحدود اور بے مثال رحمت اور محبت کے سائے میں ہوں گے، وہ رحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنے پیر کو اپنے بچے کے اوپر رکھنے سے بچا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے بھی کہیں زیادہ مہربان ہے۔ کیوں ہمیشہ صرف عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہمیں موت سے ڈرایا جا رہا ہے؟ کیا یہاں تک کہ ہمیں معاذ اللہ پختہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا؟ ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ جب قبر میں مومن ساحل سے منکر نکیر کے سوال جواب ہو جائیں گے تو ہمارا رب کہے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازے کھول دو اور اس کو عزت سے رکھو۔ پھر جب بندہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا، پروردگار قیامت برپا کر تاکہ میں اطمینان کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں، اور یہ روایت ابو داؤد سے لی گئی ہے۔ ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل صالح ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا مونس اور غمخوار ہوگا؟ جب کوئی نیک بندہ وفات پا جاتا ہے تو وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو دنیا سے جو چلے جا چکے ہیں، سارے اس کے تمام رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خیر مقدم کہتے ہیں، اور اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اسے کہیں زیادہ خوشی دے گی جب ہم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہوں، اور وہ اس سے دنیا والوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے۔ موت تو دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت اس کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اجعل الموت راحۃ لنا من کل شر، یعنی اے اللہ موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ جو روح ہے وہ جسم میں قید ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان و زمین کی کوئی قید نہیں رہنا شروع کرتی ہے؟ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ جب یہ سب آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے جو آدمی اس میں چلا جائے گا اور سانپ اسے چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسین جنت اور حوروں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینکے جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور اس کی ناراضگی کے کام کون سے ہیں، اور ہم اس دنیا میں آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ تو ہمیں
اپنے اعمال کو درست کرنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور انشاءاللہ موت ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گی جہاں ہم پرسکون زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمالوں کو قبول فرمائے اور ہمیں نیک اعمال میں ہی رکھے اور ہمارے گناہوں اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمارے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر فرما، ہماری آخری عمر کو بہترین بنا دے، اور ہمارا سب سے بہترین دن وہ ہو جس دن ہم آپ سے ملاقات کریں، آمین۔ اور یہ موت ہی تو ہے جو ہمیں ہمارے خالق سے ملوائے گی جب ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ سوچیں کتنا خوبصورت دن ہوگا جب ہم اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے اور ان نیک و مومن لوگوں سے ملاقات کریں گے جن کے بارے میں ہم پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعلی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے اعمال، ہم سب کی دعائیں، ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ حافظ۔